خلافت عباسیہ کے زوال کے دور میں وسط ایشیا اور ایران میں خوارزم خاندان کی حکمرانی تھی۔ سلجوق خاندان کے شکست و رفت کے بعد خوارزم کی حکومت نے زوال پذیر اسلامی اقدار کو سہارا دیا تھا، لیکن ایک انا پرست سازشی ملکہ کی وجہ سے جب قہر ارضی بن کر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا تو اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے وسیع العریض اسلامی ریاست کو برباد کرنے کے لیے سیاسی جال پھیلا کر بدگمانیوں کی ایسی فصل بوئی کہ ریاست خوارزم زوال پذیر ہو گئی۔ چنگیز خان نے اس مقصد کے لیے علاؤ الدین خوارزم شاہ کی والدہ اور سلطان تکش کی ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اس عظیم الشان سلطنت کا سارا غرور اپنے گھوڑوں کے قدموں میں رون ڈالا، مگر بعد ازاں اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ اس پر آج بھی خون کے آنسو مورخین لکھتے ہیں کہ ملکہ ترکان خاتون کو بالکل وہی حیثیت حاصل تھی جیسی ہندوستان میں ملکہ نور جہاں کو تھی۔ تاہم ملکہ ترکان خاتون کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کا بھی باقاعدہ تخت و دربار لگتا تھا اور وہ امور سلطنت کے فیصلے سلطان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرتی تھی۔ سلطان تکش نے خوارزم کی سلطنت میں اضافہ اپنی ملکہ کی ذہانت کے بلبوتے پر کیا تھا۔ ملکہ جنگجو قبیلے قپچاق کے سردار کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا۔ سلطان تکش کی وفات کے بعد جب سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ مسند پر بیٹھا تو ملکہ ترکان خاتون کا عمل دخل سلطنت میں اور بھی بڑھ گیا۔ ایک طرح سے اب دو متوازی حکومتیں چلنے لگی تھی۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا، قپچاقی ترک اس کی راہ میں آ جاتے۔ اس مداخلت کی وجہ سے ہی چنگیز خان نے خوارزم کا رخ کیا اور اس کی وجہ بھی یہی رعونت اور نسلی طاقت بنی تھی۔ ملکہ کے قبیلے قپچاقی نے ایک بار چنگیز خان کے قافلے کو لوٹ لیا تو چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی، مگر ملکہ ترکان خاتون نے اپنے قبیلے کی حمایت کر کے اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دی۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنے قافلے کا بدلہ لینے خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاؤ الدین خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے جلال الدین کے بجائے قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ قطب الدین کی ماں کا تعلق قپچاقی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی، جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نژاد تھی۔ اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا اور وہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی۔ چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر قپچاقی جنگجو علاؤ الدین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں سے لڑنے لگے، مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک جعلی خط تیار کروا کر علاؤ الدین شاہ تک پہنچا دیا۔ وہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور ترک قپچاقی قبیلے پر سخت خفا ہوا۔ قپچاقی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، مگر خوارزم شاہ بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد قپچاقی سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جا ملے۔ یہاں سے ملکہ ترکان خاتون کی بربادی کا سورج تیزی سے غروب ہونے لگا۔ ملکہ ترکان خاتون نے دارالحکومت چھوڑتے وقت شقاوت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کے قریب شاہی خاندان کے افراد جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں قتل کروا دیا تھا اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کی مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے ایلان کے قلعے میں پناہ لی۔ یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد بن صالح بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا۔ شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے ایلان کا محاصرہ کر لیا۔ ایلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور 4 ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے۔ 4 ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا۔ حصورین بھوک پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور آخر کار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ وزیر محمد بن صالح کو تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔
चंगेज़ खान के दरबार में मलिका तरकान खातून को ज़िल्लत और रुसवाई के लातादाद मनाजिर का सामना करना पड़ा। चंगेज़ खान मलिका तरकान खातून को जंजीरें डाले फख्रिया अंदाज में साथ लिए घूमता था और तातारियों की सालाना कुर्ताई में भी मलिका तरकान खातून को कैदी के तौर पर फातिहाना अंदाज में लेकर जाता। मलिका को भूख मिटाने के लिए तातारियों के लंगर से कतार लगाकर खाना लेना पड़ता। हैरत की बात यह है कि इस हालत में भी इसकी नफ़रत बरकरार थी। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक ख्वारज़मी जो मलिका का खिदमतगार था और दौरान कैद भी मलिका के साथ था, इसने एक दिन फरार का मंसूबा बनाया और मलिका से कहा कि फरार होकर निकल चलते हैं और करीब ही जलालुद्दीन तातारियों से नबर्द आजमा है, इसकी पनाह हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर मलिका तरकान खातून ने जवाब दिया कि जलालुद्दीन की पनाह में जाने से बेहतर है कि मैं चंगेज़ खान की कैद में रहूं। आखिरकार इस कैद में बेचारगी की हालत में मलिका तरकान खातून का इंतकाल हो गया, मगर इसके साथ ख्वारज़म जैसी अजीमुशान सल्तनत का सूरज भी गुरूब होना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी अना की वजह से चंगेज़ खान को वस्त एशिया से अरब दुनिया बगदाद तक का जो आसान रास्ता मिल गया था, इसने इस्लामी दुनिया को अंधेरों में डुबो कर रख दिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।